الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین اللهم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ لقمان مکی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ الف لام میم یہ کتاب آیات ہیں، ہدایت اور رحمت نیکوکار لوگوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح کی آیات ہیں جو ہم سورہ بقرہ میں جا کے پڑھ کے جا چکے ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ٹھیک ہے نا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تو لیکن اس میں کچھ چینجز کے ساتھ ہے، وہی اس کی بھی مطلب موضوع اس کا بھی وہی ہے۔ یہ کتاب حکیم کی آیات ہے۔ حکیم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ فل آف وزڈم، یعنی جو وزڈم اور دانائی کی اس کے اندر جو ہے باتیں ہیں، اور جو ججمنٹ کو پاس کرتی ہے۔ یعنی ججمنٹ کو پاس کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان کے حق میں، ہم کل بھی پڑھ کے گئے کہ انسان کے حق میں حجت بھی بن سکتی ہے، اس کے اگینسٹ بھی حجت ہو سکتی ہے۔ تو ججمنٹ پاس کر رہی ہے نا کہ اگر ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو وہ ہمارے حق میں حجت ثابت ہوگی، اور اگر اس کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو ہمارے اگینسٹ ہو جائے گی۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں حکمت کی بات بتا رہا ہے، اور اس میں جو ہے لقمان کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ حکمت ہی کی وجہ سے کیا گیا ہے، ان کی حکمت کی وجہ سے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو تھے وہ غلام تھے، اور اس کے باوجود بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے بہت زیادہ عالم ہو یا بہت زیادہ پڑھا لکھا ہو تو اس کو حکمت ہوگی، بلکہ حکمت اللہ تعالیٰ، اگر بندے نے پڑھا لکھا بھی نہیں ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ لکھے پڑھے نہیں تھے، الٹریٹ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت سے، فراست سے، ذہانت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا تھا۔ تو اسی طرح ہاں یہ کہنے کو غلام تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی زیادہ حکمت سے نوازا ہوا تھا کہ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کر دیا، اور پوری ایک سورت ان کے نام کے اوپر تھی۔ تو اللہ کے نظر میں سب سے بڑی آپ یہ بات دیکھیں کہ اللہ کے نظر میں نہ آقا نہ غلام، ٹھیک ہے نا، اور نہ ہی کسی اور چیز کی وقت ہے، بلکہ اس کی وقت ہے جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لائے اور اس کے مطابق خدا ترسی کی جو ہے زندگی اختیار کرے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں اور ہدایت اور رحمت نیکوکار لوگوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے، محسنین کے لیے۔ وہاں پہ متقین تھا، اور یہاں پر جو ہے سورہ بقرہ میں، اور یہاں پر محسنین۔ محسنین کون ہوتے ہیں؟ جو محسنین جو ہوتے ہیں وہ احسان کے درجے پہ کام کرنے والے لوگ، ٹھیک ہے نا۔ یعنی آپ اس کی جو ہم اس کی تین جو سب پہلے بھی پڑھ کے جا چکے ہیں، یہ اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں محسنین کے اندر۔ ایک تو یہ کہ وہ احسان کرنے والا ہوتا ہے، یعنی ہر ایک کے ساتھ اس کا معاملہ احسان، والدین کے ساتھ بھی، رشتہ داروں کے ساتھ بھی، مسافروں کے ساتھ بھی، یتیم و مسکینوں کے ساتھ بھی، ہر ایک کے ساتھ جو وہ احسان کرتا ہے۔ پھر اس کے دوسرے معنی ہیں نیکیاں کرنے والا، بہت زیادہ نیکیاں کرنے والا اور برائیوں سے بچنے والا۔ اور تیسرے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہایت خلوص اور خوشی و خضوع سے کرنے والا، ٹھیک ہے نا۔ تو جو احسان کرنے والا ہوگا تو ان کی اس تینوں چیزوں سے وہ نظر آئے گا کہ وہ احسان کے درجے پر ہے۔ پھر ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ احسان جو وہ حسن سے نکلا ہوا ہے، یعنی ایکسلنٹ کے لیول پہ جا کے جو ہے جو کام کرتے ہیں جو لوگ ایکسلنس کے لیول پر، ان کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے۔ اللہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جیسے نماز پڑھنے کا ہے تو اس طرح پڑھو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے دنیا کے لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ بھی بہت ہی ایکسلنس کے لیول پر
اور کرنا چاہیے، اس کے اندر بیوٹی نظر آنی چاہیے. یعنی ہر کام کو کرنے کی ایک بیوٹی ہوتی ہے. اگر نماز بندہ پڑھ رہا ہے تو اس کی ایک بیوٹی ہے، قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کی ایک بیوٹی ہے. قرآن کو جتنی اچھی طریقے سے پڑھے وہ ایک قرآن کی بیوٹی ہے نا. ایک تو سمجھنا اور اس کو پڑھنا ہے بہترین طریقے سے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی اس کی ایک بیوٹی ہے. تو تمام چیزوں کے اندر جو بیوٹی، یعنی ایک جو محسن بندہ ہوگا اس کے ہر عمل کے اندر جو ہے وہ اخلاص، بیوٹیفائی جو ہے وہ بیوٹی نظر آئے گی. پھر تیسری چیز، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. اچھا، اب یہ مراد یہ نہیں ہے کہ جن لوگوں کو نیکوکار کہا گیا ہے وہ بس انہی 3 صفات کے حامل ہوتے ہیں کہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. نیکوکار کا عام لفظ استعمال کر کے اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ ان تمام برائیوں سے رکنے والے ہیں جن سے کتاب رکتی ہے، ان سارے کاموں پر عمل کرنے والے ہیں جن سے کتاب حکم دیتی کہ کرو. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باقی ساری نیکیوں کا دار و مدار انہی 3 چیزوں پر ہے. وہ نماز قائم کرتے ہیں جس سے خدا پرستی اور خدا ترسی ان کی مستقل عادت بن جاتی ہے. وہ زکوٰۃ دیتے ہیں جس سے ایثار و قربانی کا جذبہ ان کے اندر مستحکم ہوتا ہے. متاع دنیا کی محبت دبتی ہے اور رضا الہی کی طلب ابھرتی ہے. اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں جس سے ان کے اندر ذمہ داری، جواب دہی کا احساس ابھرتا ہے، جس کی بدولت وہ اس جانور کی طرح نہیں رہتے جو چراگاہ گاہ میں چھوٹا پھر رہا ہو، بلکہ اس انسان کی طرح ہو جاتے ہیں جسے یہ شعور حاصل ہو کہ میں خود مختار نہیں ہوں اور کسی آقا کا بندہ ہوں اور اپنے سارے کارگزاری پہ مجھے اپنے رب کو حساب دینا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، یعنی جتنا آخرت پہ یقین ہوگا انسان کا اتنے ہی اس کے اعمال جو ہوں گے وہ بہترین ہوں گے. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بھٹکا دے. ٹھیک ہے نا. تو اب انسانوں میں دونوں گروہ بناتی ہے نا اللہ تعالیٰ نے. ایک تو وہ ہیں جو بہترین انسان جن کی اللہ نے تعریف کر دی، لیکن یہ وہ انسان ہیں جن کے اوپر کوئی اچھی بات اثر ہی نہیں کرتی. ٹھیک ہے. اور اس پل کے کیا کرتے ہیں کہ اس اچھی آواز کو دبانے کے لیے جو ہے وہ ایسے کام کرتے ہیں کہ وہ اچھی آواز لوگوں تک جو ہے وہ پہنچے نہیں. لاول حدیث جو ہوتی ہے، یعنی بیکار باتیں، لغو باتیں جو ہوتی ہیں، جس طرح ہمارے ایکشن مختلف، کہ ہمارے ایکشنز کے مختلف لیول ہوتے ہیں نا، اسی طرح سے اسپیچ کے بھی یا اسٹیٹمنٹ کے بھی لیول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک اسٹیٹمنٹ وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو نصیحت کرنے، لوگوں کی ویل وشنگ کی وجہ سے جو بات کی جاتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو نصیحت کہا جاتا ہے یا واز کہا جاتا ہے. دوسری کیا ہوتی ہے؟ دوسری اسٹیٹمنٹ وہ ہوتی ہے جو انسان کو جو ہے وہ مطلب غلط چیزوں کی طرف جو ہے لے کے جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. غلط، جھوٹ پر، لغو پر، فحش پر مبنی ہوتی ہے اور انسان کو جو ہے وہ حق سے دور لے جاتی ہے. اچھی باتیں انسان کو جو ہے وہ نصیحت کرتی ہے، اچھی باتیں بتاتی ہے، بندے کو اچھے کام پر ابھارتی ہے، کوئی زندگی کا جو ہے وہ مقصد دیتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کی زندگی جو ہوتی ہے وہ پرپسفل ہوتی ہے اس اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے یا ان باتوں کی وجہ سے. تو لیکن یہ جو باتیں ہوتی ہیں لغو الحدیث جو ہوتی ہیں، وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ بندے کے اندر نون سیریس بیہیویئر پیدا کرتی ہیں. اس کے اندر جو ہے وہ احساس ذمہ داری، جو انسان جس دنیا میں احساس ذمہ داری کے ساتھ آیا ہے، وہ جو ہے وہ بندے کے اندر جو ہے وہ احساس ذمہ داری نہیں ہوتی، اور اسی کو جو ہے وہ لغو الحدیث کہا جاتا ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی ساری چیزیں ہیں جو انسان کو جو ہے روکتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف آنے سے. اور ہم اپنے ہی دنیا، اپنی ہی اس کے اندر اگر دیکھ لیں تو کہیں قریب نہ جائیں، گھروں کے اندر دیکھ لیں کہ ٹی وی جو ہے وہ تفریحات سے بڑا بھرا پڑا ہوا ہے. سوشل میڈیا جو ہے وہ ہر اچھی بری چیز وہاں پر میسر ہے. ہر طرح کے ڈرامے، ہر طرح کی فلم کی چیزیں، ناچ گانے، جو کیا چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کو جو اس دنیا کے اندر جو ہے وہ ڈسٹریکٹ کرنے والی ہے. اور جو ہم نے اس کا پڑھ کے گئے تھے کہ دجال کا فتنہ، دجال چاہے کوئی بھی ہو، چاہے شخص ہو، چاہے وہ زمانے کا ایک وہ جو تہذیب اور اخلاق کا جو ایک نمونہ بن گیا ہے ہمارے یہاں، جس نے چینجز لے آیا، جس نے جو ہے جنت کو دنیا کے اندر بنا کر دکھا دیا، جہنم کو دنیا کے اندر بنا کر دکھا دیا، کہ اتنا زیادہ محو کر دیا کہ انسان کو اصل جنت بھول گئی اور اصل جہنم جو ہے وہ بھول گئی. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ لہو الحدیث ہیں. اسی طرح پہلے بھی بتایا تھا کہ جیسے ہمارے یہاں انسان، شیطان جو انسان کو خوش عمل جو ہے خوشنما بنا کر دکھاتا ہے. اب جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ترکی کے ڈرامے ہیں یا کوئی بھی اسلامی ڈرامے جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بھی جو ہے سچ اور جھوٹ ملا کر دکھایا جاتا ہے.
تو ظاہر کوئی بھی چیز جو ہے وہ سچائی پہ اگر نہیں مشتمل ہوگی، جھوٹ اس میں شامل ہوگا، تو پھر کیا ہے یہ بھی لیول حدیث کے اندر آ جائے گا۔ اب جیسے ارطغرل کا بتایا میں نے، یا پھر وہ جو ہے عثمان کا جو سیریز چل رہا تھا، یا صلاح الدین ایوبی کا، میں نے بھی وہ دیکھا، لیکن اس کے اندر جو ہے تھوڑا دیکھا، پورا نہیں، لیکن جب مجھے پتا چلا کہ یہ چیزیں تو حقیقت سے بہت دور کر کے دکھا رہے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ چیزیں جو حقیقت کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں ان تمام چیزوں سے جو ہے بہت دور ہیں یہ چیزیں، بھی اس میں محبت بھی، افسانے بھی، اور جو مطلب جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا کہ باہم مرد اور عورت کا اختلاط، چھو بھی رہے ہیں، پیار بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ان ڈراموں کے اندر کیا ہے اسلام کے نام پہ پیش کی جا رہی ہیں چیزیں۔ اور انسان جو پورے پورے کئی گھنٹے، میں اپنے آپ بھی بتا رہی ہوں کہ میں نے اس پہ انوالو تھی، میں نے بھی دیکھے، اور اتنا زیادہ یہ چیزیں اپنے اندر محو کر لیتی ہیں کہ 2 3 گھنٹے 4 گھنٹے آپ کے کہیں جاتے ہی نہیں ہیں، ایک کے بعد ایک ڈرامہ، ایک کے بعد ایک ڈرامہ۔ ہاں کچھ ہوں گے اچھے، کچھ چیز اس میں ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی خراب ہوں گے، کچھ چیزیں اچھی ہوں گی جو رہنمائی کرتی ہوں گی، لیکن مجھے جو اس میں لگا، بہت ساری چیزیں ایسی لگی کہ اس میں جو ہے جھوٹ جو تھی، جھوٹ ملا کے اور سچ ملا کے جو ہے وہ بہت دکھایا گیا۔ تو انسان کو دیکھنا چاہیے، ظاہر پھر ہمیں ظاہر ان چیزوں کو دیکھ کے کتنا زیادہ انسان کا جو ہے وہ ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے، انسان چلو 1 آدھ گھنٹہ دیکھ لے، آدھا گھنٹہ دیکھ لے، 15 منٹ، لیکن یہ آپ کو گھنٹوں محو کر دیتے ہیں ان چیزوں کے اندر۔ پھر ڈرامے ہیں آپ دیکھ لیں، فلمیں ہیں، مووی ہے، کتنا زیادہ انسان کو جو ان چیزوں نے اپنے اندر جو ہے وہ محو کر کے رکھ لیا ہے۔ تو کیوں ان چیزوں کو میں ڈال دیا ہے لوگوں کو؟ پھر ناولیں ہیں، ناول ہیں، افسانے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تمام چیزیں جو ہے انسان کو اللہ کی یاد سے جو ہے ڈسٹریکٹ کرتی ہے۔ آپ دیکھیں کبھی بھی آپ ڈرامہ دیکھ کے فارغ ہوں گے اور نماز جا کر آپ پڑھیں گے تو آپ کے دل کی کیفیت وہ نہیں ہوگی جو آپ قرآن پڑھ کے جو نماز پڑھیں گے۔ تو فرق ہے دونوں چیزوں میں۔ تو جب آپ دنیا کی ان تمام چیزوں میں جب محو انسان ہو کر جاتا ہے تو اس کی وہ کیفیت نہیں رہتی عبادتوں میں جو انسان کی ہونی چاہیے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی بتا رہا ہے کہ انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہو جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے۔ اور یہ نظر بن حارث کا جو واقعہ جو اس پہ بتایا جاتا ہے، اس نے یہی کہا تھا نا، اس نے کہا کہ بھائی تم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح سے بھی جو ہے نیچے کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور میں تم کو بتاتا ہوں کہ ان کو کیسے نیچے کیا جا سکتا ہے۔ تو اس نے نظر نے جو ہے اس مقصد کے لیے گانے والی لونڈیاں خریدی تھی، جس کسی کے متعلق وہ سنتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے متاثر ہو رہا ہے، اس پر اپنی ایک لونڈی مسلط کر دیتا اور اس سے کہتا ہے کہ اسے خوب کھلا پلا اور گانا سنا تاکہ تیرے ساتھ مشغول ہوگا اس کا دل ادھر سے ہٹ جائے۔ یہ قریب قریب وہی چال تھی جس سے قوموں کے اکابرین مجرمین ہر زمانے میں کام لیتے رہے ہیں۔ وہ عوام کو کھیل تماشوں، رقص و سرور کلچر میں غرق کر دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ انہیں زندگی کے سنجیدہ مسائل کی طرف توجہ کرنے کا ہوش ہی نہ رہے۔ تو اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں دنیا کے اندر جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، جو بھی تمام معاملات دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ کوئی ایسا علم ہو، چاہے وہ فحاشی ہو، چاہے وہ بے حیائی ہو، ہر چیز جو اللہ کے راستے سے بھٹکا کے دوسرے راستوں کی طرف لے کے جا رہی ہے، وہ تمام کی تمام جو ہے انسان کو گمراہ کر رہی ہے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کے راستے کو دعوت کو مذاق میں اڑا دے، ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا کہ گویا اس نے سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے کان بہرے ہیں۔ اچھا بجدہ سنا دو اسے ایک دردناک عذاب کا۔ یعنی کسی بھی شخص کے بارے میں جب اللہ یہ بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کا نام مینشن نہیں کرتا، یہ قرآن کی خوبی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کسی خاص شخص کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، جب اس کو قرآن کی آیت وہ سنتا ہوگا تو اس پر دھیان نہیں دیتا ہوگا، تو یہاں اللہ تعالیٰ اس کو مینشن کر رہا ہے۔ البتہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے، وہ زبردست بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ بے شک اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر آئیں، اسے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے اور آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دی۔ وہ یہ تو ہے اللہ کی تخلیق، اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ چیلنج دے رہا ہے ان کو کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا بتا دیا سب کچھ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نہیں کیا ہوا، ایک ایک چیز شاید ہمارے خیال میں وہ چیز نہیں آتی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھول کھول کر بیان کر دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اب ان کو دعوت دے رہا ہے کہ اب تم بتاؤ جن کو تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو انہوں نے اس دنیا میں جو ہے کیا پیدا کیا ہے۔ ایک یہ دیکھیں نا کتنا دنیا میں ٹیکنالوجی کا شور مچاتے ہیں یہ، اور ڈارون تھیوری لے کے آتے ہیں، ایک سیل جو ہے وہ پیدا نہیں کر سکے، ٹھیک ہے؟ سیل تک بنا دیا لیکن اس کے اندر جو ہے وہ جان نہیں ڈال سکے، اصل چیز تو جان ہی ہے نا، تو اس میں جان تک یہ جو ہے نہیں ڈال سکے، تو پھر یہ کس طرح کی جو ہے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ سرہی گمراہی میں جو ہے پڑے ہوئے ہیں، یعنی اپنی غلط باتوں کی وجہ سے جو ہے یہ خود گمراہ ہوئے ہوئے ہیں۔
اب اللہ تعالیٰ یہاں سے لقمان کا جو ذکر کر رہے ہیں، ہم نے لقمان کو جو ہے حکمت عطا کی تھی، ٹھیک ہے نا؟ اور حکمت کیا ہوتی ہے؟ صحیح بات کی سمجھ، یعنی سمجھ بوجھ، کسی چیز کا صحیح فیصلہ کرنے کی جو ہے اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ جو دے دے، اس کو جو ہے وہ حکمت کہا جاتا ہے۔ کسی نے لقمان سے پوچھا تمہیں یہ فہم و شعور کس طرح حاصل ہوا؟ تو اس نے کہا کہ راست بازی اور امانت کے اختیار کرنے سے، بے فائدہ باتوں کے اجتناب کرنے سے اور خاموشی کی وجہ سے، بیکار باتوں اور بے فائدہ باتوں سے بچنے سے، ٹھیک ہے نا؟ تو کتنی، مطلب دیکھا جائے تو کتنی خوبصورت بات ہے، اور اگر اپنے آپ کو ایک اس لمیٹڈ وے میں کر لے، اچھی بات بھی کرے، لیکن ان تمام باتوں میں انسان کی راست بازی بھی ہو، امانت جو ہے، یعنی کہ ہر معاملے میں جو ہے صحیح، امانت کا معاملہ جو ہے نا ویسا ہوتا ہے، یہ امانت اور خیانت صرف پیسوں کے معاملے میں نہیں ہوتی، ہر معاملے میں جو ہے امانت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ بولیں اور صحیح بات بولیں، کسی کو صحیح بات پہنچائے، یہ بھی امانت ہی ہوتی ہے نا؟ تو کوئی بھی چیز، اور اسی طریقے سے خاموشی، بے فائدہ باتوں کے بجائے انسان خاموشی اختیار کر لے، اور بیکار باتوں، بے فائدہ باتوں سے بچ جائے۔ تو اسی طرح ان کے ایک دفعہ جو ہے کہا جاتا ہے، یہ سب زیادہ آتھینٹک تو کوئی چیز نہیں ہے ان کے بارے میں، کیونکہ ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ یہ کس زمانے کے ہیں۔ کوئی کہتا ہے عاد اور ہود کے زمانے کے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ کسی اور زمانے کے ہیں، تو صحیح روایات، لیکن یہ کہ عرب کے لوگ جو تھے ان کو بہت اچھی طرح جانتے تھے ان کے بارے میں، لقمان کے بارے میں، لیکن وہ سینہ در سینہ منتقل ہوتی چلی آتی ہے نا کہانیاں، اس طریقے سے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات، ان کو یہاں پر، تاکہ وہ عرب کے لوگ جانتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں ان کی ان باتوں کو مینشن بھی کر رہے ہیں۔ تو ان کے آقا نے ان سے کہا کہ بکری کو ذبح کرو، اور اس کی جو ہے 2 بہترین پارٹ اور 2 بدترین پارٹ لے کے آؤ۔ تو آپ گئے، تو آپ جو ہے لقمان جو ہے گئے اور لے کر جو ہے بکری کو ذبح کیا، اور زبان اور دل لے کر آ گئے، اور اپنے آقا سے کہا کہ یہ سب سے بہترین پارٹ ہے، کیونکہ اگر یہ اچھے رہیں تو سب چیزیں اچھی ہیں، یعنی زبان اچھی رہے، دل اچھا رہے، تو سب کچھ اچھا ہے۔ اس نے کہا جا کے بدترین پارٹ لاؤ، تب بھی وہ جو ہے یہ پارٹ لے کے آئے، یعنی زبان اور دل۔ تو آقا نے کہا کہ یہ کس طرح؟ انہوں نے کہا سب سے، اگر یہ خراب ہو جائے تو ہر چیز خراب ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم اپنی زبان کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا، تو بالکل اسی طریقے سے۔ تو یہ ان کی حکمت کی باتیں ہیں جو ان سے پوچھی جاتی تھی۔ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر گزار ہو، یعنی اللہ، جب بندہ جو ہے شکر گزار ہوتا ہے تو وہ بیٹر چوائسز جو ہے وہ استعمال کرتا ہے نا، اچھے سے اچھی چیزوں کو جو ہے یوز کرتا ہے وہ۔ تو انسان جو ہے جب اللہ کا شکر، جب انسان کو کوئی نعمت عطا کی جائے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کو سب سے زیادہ جو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ہم بھی اپنا اپنا جائزہ لیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں کسی اچھی نعمت سے، چاہے وہ ہماری اسکلز ہوں، چاہے وہ ہمیں دنیاوی سامان ہو، چاہے وہ ہمارا اخروی سامان ہو، ہم اللہ تعالیٰ کا جو ہے کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے تمام گناہ معاف کر دیے تھے، اور وہ پھر بھی راتوں کو جاگ جاگ کے کھڑے ہو کر جو ہے وہ نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور ان کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ بھی پوچھی تھی، اور دوسرے صحابہ کرام بھی، کہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے تو سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ کیا میں اللہ کا شکر ادا نہیں کروں؟ تو اللہ کی شکر گزاری اتنی زیادہ کہ آپ دیکھیں کہ وہ راتوں کو کھڑے رہ کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اور آج ہم دیکھیں کہ ہماری زبان سے تو زیادہ ناشکری نکلتی ہے، شکر تو کم ہی نکلتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ پھر ہم یہ بھی پڑھ کے جا چکے ہیں کہ ایک مومن کے لیے جو ہے دونوں حالتوں میں خوشخبری ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو خوشحالی سے نوازے تب وہ شکر ادا کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو کسی مصیبت میں ڈالے تو وہ صبر کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 خصوصیات جن میں ہوں گی، وہ دنیا آخرت دونوں میں بیسٹ ریوارڈ حاصل کرے گا۔ ایک تو گریٹفل ہارٹ، یعنی وہ ہارٹ جو شکر گزار ہو، اور ذکر کرنے والی زبان، اور صبر کرنے والا انسان، اور فیتھفل وائف، جس کی فیتھفل، اس کی جو اس کے ساتھ فیتھفل ہو، یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی جو ہے وہ بیوی ہو، نیک بیوی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو کوئی شکر کرے، اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، ٹھیک ہے نا؟ انسان شکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں اور زیادہ دوں گا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ، انسان شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر چیز میں جو ہے وہ برکت ڈالتا ہے اس کے لیے۔ اور جو کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محبوب ہے۔ کفر کے معنی کفر کے بھی ہوتے ہیں، چھپا دینے کے بھی ہوتے ہیں، اور کفر کے معنی جو ہوتے ہیں انگریٹفل کے بھی ہوتے ہیں، کہ وہ بندہ جو گریٹفل نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ پوری دنیا کے تمام لوگ بھی جو ہے مل کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تو اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور تمام دنیا کے لوگ فاسق بن جائیں
تب بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے سلطنت پہ کوئی فرق نہیں آئے گا. لیکن انسان اللہ تعالیٰ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے جو ہے ناشکری کر رہا ہے یا جو ہے اللہ تعالیٰ کی کا شکر ادا نہیں کر رہا. ظاہر وہ اپنے لیے فائدہ کرے گا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. ٹھیک ہے نا. تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنی اولاد کو جو ہے یہ چیز سکھائے کہ بیٹا اللہ جو ہے ہر جگہ موجود ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. توحید کا اقرار کرائے اپنے بچوں سے. ٹھیک ہے نا. تو لقمان کی حکیمانہ باتوں میں سے اس خاص نصیحت کو دو مناسبتوں کی بنا پر یہ نقل کیا گیا ہے. اول یہ کہ انہوں نے یہ نصیحت اپنے بیٹے کو کی تھی اور ظاہر بات ہے کہ آدمی دنیا میں سب سے بڑھ کر اگر کسی کے حق میں مخلص ہو سکتا ہے وہ اس کی اپنی اولاد ہے. ایک شخص دوسروں کو دھوکہ دے سکتا ہے, ان سے منافقانہ باتیں کر سکتا ہے, لیکن اپنی اولاد کو تو ایک برے سے برا آدمی بھی فریب دینے کی کوشش کبھی نہیں کر سکتا. اس لیے لقمان کا اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کرنا اس بات کی صریح دلیل ہے کہ ان کے نزدیک شرک فی الواقع ایک بدترین فعل تھا, اور اسی بنا پر انہوں نے سب سے پہلے جس چیز کی اپنے نقطۂ جگر کو تلقین کی تھی وہ یہ کہ اس گمراہی سے اجتناب کرے. دوسری مناسبت اس حکایت کی یہ ہے کہ کفار مکہ میں سے بہت سے ماں باپ اس وقت اپنے اولاد کو دین شرک پہ قائم رہنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید سے منہ موڑ لینے پہ مجبور کر رہے تھے. کتنے صحابہ کرام تھے, ہم نے دیکھا ہے کہ بلکہ ایک صحابہ مجھے نام یاد نہیں آ رہا کہ ان کی تو والدہ نے کہا تھا میں بس دھوپ میں بیٹھی رہوں گی, میں کچھ کھاؤں پیوں گی نہیں تم جب تک کہ تم جو ہے نبی محمد کا دین نہیں چھوڑ دو گے. تو وہ جو ہے وہ ایموشنلی بلیک میل کرتی تھی اپنے بچوں کو, ماں ہوں یا باپ ہوں. اور کچھ نے تو ادارے اپنے بچوں کو تو ہے سہیل بن عمرو کا تو یہ آتا ہے کہ دو بیٹوں نے ایمان قبول کر لیا تھا تو ان کو انہوں نے نا ان کو جو ہے بیڑیا ڈال کے جو ہے گھر میں ہی قید کر دیا تھا کہ یہاں سے نکل کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ پہنچ جائے. تو اس زمانے میں جو ہے کتنی زیادہ یہ چیزیں تھیں. تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے یہ چیز کہ انہوں نے اپنے بچوں کو جو ہے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ کفر اور شرک کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے بھیجا. پھر یہاں پہ بھی ہمنا بھی جیسے ہمیں بیٹیاں بچے بتاتے رہتے ہیں کہ ایک شیعہ بچی جو ہے وہ صحیح ہونا چاہتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن کیا ہے کہ اس کے ماں باپ جو ہے وہ اس کو ہونے نہیں دینا چاہتے. پورا خاندان اس کے پیچھے پڑ گیا ہے کہ وہ جو ہے, کیونکہ آپ پتہ ہے شیعوں کا یہودیوں اور شیعوں کا معاملہ جو مجھے ایک ہی طرح کا لگتا ہے. اتنے زیادہ اپنے دین میں وہ کٹر ہوتے ہیں کہ ان کا اپنا دین کو چھوڑنا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہوتا ہے ان کے لیے, اپنے دین سے نکلنا. اور کوئی نکلنے لگے تو پوری جو کمیونٹی جو ہے نا اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے. تو یہاں یہی معاملہ ہے نا کہ کوئی کرنے کی کوشش بھی کرے تو ماں باپ جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے آڑے آ جاتے ہیں. تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر بتائے گا کہ ماں باپ کا کہنا اس معاملے پہ نہیں ماننا. اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں یہاں بتا رہے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے. اس کی ماں نے ذوق پر ذوق اٹھا کر اسے اپنے پیٹ پہ رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے. اس لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا, میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے. پہلے ماں باپ کی تعریف کی کہ کس طرح ماں باپ جو ہے وہ پالتے ہیں, اور سب سے زیادہ ماں کی دیکھیں کس طرح اذیت اٹھا کے جو وہ بچے کو پیدا کرتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس لیے ان کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. ہم اس کا قرض ادا کر ہی نہیں سکتے جس طرح انہوں نے ہمیں پال پوس کے جو وہ بڑا کیا ہے. ہم جتنا بھی چاہیں ہم نہیں کر سکتے, اور اسی طرح اپنے مالک کا بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے مالک نے جو ہمارے لیے ہمیں پیدا کرنے کے بعد جو ہمارے لیے انتظامات کیے ہمارے مرتے دم تک, ہم اپنے مالک کا کبھی شکر ادا نہیں کر سکتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے والدین کے بارے میں بھی کہا ہے کہ تم ان کا احسان نہیں اتار سکتے, تو پھر میری ہی طرف تجھے جو ہے پلٹنا ہے. لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالے کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا تو ان کی بات ہرگز نہ مان. اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس معاملے میں یعنی ہر معاملے میں ان کی خدمت کرو گے, ان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونے دو گے, ان کی ہر بات مانو گے جس میں جو ہے تمہارے لیے بھلائی ہوگی, یعنی اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی. اب عبداللہ بن ابی کا بھی معاملہ دیکھتے ہیں کہ ان کے بیٹے جو تھے وہ بہت زیادہ جو ہے فرما بردار تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, بہت اچھے مسلمان تھے. لیکن ان کا باپ جو تھا وہ منافقین کا جو ہے وہ سردار تھا. لیکن وہ بعض دفعہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اتنا برا سلوک کر جاتا تھا کہ ایک دفعہ وہ خود کہنے لگے کہ اے نبی آپ کہیں تو میں ان کے ساتھ برا سلوک کروں یا ان کو ماروں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں, یہ تمہارے باپ ہیں, انہیں تمہیں پالا ہے, تمہارے ساتھ تو اس کا سلوک برا نہیں ہے نا, تو تم اس کے ساتھ اچھا رہو. ٹھیک ہے نا. وہ میرا اس کا معاملہ الگ ہے, لیکن وہ تمہارا باپ ہے تو میں اس کے ساتھ. لیکن ہم دیکھیں ہمارے دین کتنی اچھی تعلیم ہمیں دے رہا ہے کہ صرف ایک ذاتی تکلیف کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ وہ مجھے نقصان پہنچا رہا ہے تو تمہارا یہ وہ نہیں ہے کہ تم اپنے باپ کو جو ہے اس کے ساتھ برا سلوک کرو.
تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے، لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ کہ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی بات ہرگز نہ مان، دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرح رجوع کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جو مجھے مان رہے ہیں، میری طرف رجوع کر رہے ہیں، انہی کے راستے کو اختیار کرو، پھر تم سب کو پلٹنا جو ہے وہ میری ہی طرف ہے، اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے. پھر لقمان نے کہا تھا کہ بیٹا، کوئی چیز رائے کے دانے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا. دیکھیں انہوں نے جو ہے اپنے بیٹے کو جو دوسری نصیحت کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ رائے کے دانے، یعنی اللہ تعالیٰ کتنا لطیف، کتنا خبیر ہے. اتنے غیر محسوس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کام کر رہے ہوتے ہیں، انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، چیزوں کو جان رہے ہوتے ہیں. اللہ کی سماعت، اللہ کی بصارت ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. تو رائی کے دانے کے برابر یہاں پہ رائی کی مثال کیوں دی ہے کہ وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ نہ اس کا کوئی وزن محسوس ہوتا ہے اور نہ وہ ترازو کے پلڑے کو جھکا سکتا ہے، اتنا باریک، یعنی اس کی مثال دی ہے. تو جب وہ اتنی باریک چیز جو ہے جس کا نہ کوئی وزن ہے، ٹھیک ہے نا، اور جو ترازی کے پلڑے کو جو ہے وہ جھکا نہیں سکتا، اس کے برابر بھی اگر کوئی عمل ہوا، ٹھیک ہے نا، تو وہ اور پھر چٹان کی مثال دی ہے کہ چٹان جو ہے مخفی ترین اور محفوظ ترین جگہ ہے، اگر دیکھیں آپ تو، اور اس سے محفوظ ترین جگہ کوئی نہیں ہے، اور یا آسمانوں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور آتی ہے، اس میں ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص بے سراغ کے پتھر میں بھی عمل کرے گا جس کا کوئی دروازہ نہ کھڑکی ہو، اللہ اسے ایسے لوگوں پر ضائع فرما دے گا، چاہے وہ کیسا ہی عمل ہو، اس لیے کہ وہ لطیف اور خبیر ہے. یعنی کوئی ایسی جگہ وہ بالکل بند ہو، اس کا نہ دروازہ نہ کھڑکیاں ہو، اس میں چھپ کر بھی کوئی عمل کر رہا ہو تو بھی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ لطیف اور خبیر ہے. تو اب پھر ظاہر سی بات ہے، جب ہم اپنے بچوں کو بھی نصیحت کرتے ہیں کہ بھائی اگر تم کوئی غلط کام کرنا ہے تو ایسی جگہ جا کے کرنا جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو. جو بچوں کو احساس ہوگا، ظاہر ہے اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، تو کبھی بھی وہ کوشش نہیں کریں گے کہ ایسی جگہ پہ، وہ یہی کہیں گے بھائی کہاں کروں غلط کام، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، کچھ بھی ایسا معاملہ ہو، کسی بڑے کو بھی بولے جس کو اللہ کی پہچان ہو، تو کبھی بھی یہ سوچے گا ہی نہیں، کہے گا اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں تو مطلب غلط کام میں کہاں کروں، میں کر ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کی آپ جیسے ہم بچے یونیورسٹی جاتے ہیں، کالجز جاتے ہیں، تو ہم تو یہی کہتے ہیں نا بیٹا دیکھو، اب ہماری نظریں جو ہیں تمہاری طرف وہاں پر نہیں ہے، یہاں گھر میں تو ہم تمہیں دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اب تم جو صحیح کر رہے ہو، جو غلط کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، اللہ کی نظر ہے تمہارے اوپر. تو اسی طرح ہم ان کو سمجھا بجھا دیتے ہیں نا بچوں کو کہ اللہ کا ڈر جو ہے ان کے اندر پیدا کرنا ہے. تو اللہ اسے نکال لائے گا، وہ باریک بین اور باخبر ہے. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نا، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ آنکھیں اس کو نہیں کر پا سکتی، لیکن وہ آنکھوں کو پا لیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کہاں کہاں کس طرح سے ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہماری باتوں کو جان رہا ہے. بیٹا نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس میں ایک لطیف اشارے صبر کی طرف ہے کہ جو شخص بھی نیکی کا حکم دینے اور بدی سے روکنے کا کام کرے گا، اس پر مصائب کا نزول ناگزیر ہے. ٹھیک ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ ہر ضروری نہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ منہ سر جھکا کر جو آپ کی بات سن لے. تو جب انسان ایک دائی ہوتا ہے، وہ لوگوں کو غلط باتوں پہ روکنے کے لیے، اچھی باتوں پر عمل کرنے کے لیے اس کو نکلتا ہے دنیا میں، جو یہ کام کر رہے ہیں انہیں بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، انہیں بہت تکالیف بھی آتی ہے. تو اس کے اندر انسان جو ہے وہ پھر مصیبت بھی آئے گی، اور جب مصیبت آئے گی تو اس کو اس پر صبر بھی کرنا ہے. اور پھر جب صبر کس چیز سے انسان کو حاصل ہوگا؟ نماز کے ذریعے سے. تو جب مشکل آئے گی، پریشانی آئے گی، تو نماز سے اور صبر سے انسان کو جو ہے وہ مدد مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے، یعنی بہت زیادہ اللہ نے تاکید کی ہے، کیونکہ اس کے لیے بہت زیادہ دل اور بڑا دل گردہ چاہیے ان چیزوں کے لیے. یہ آرام سے کام جو ہے یہ ہو نہیں سکتے. ایون یہ بھی کہ اگر آپ اپنے خاندان میں بھی غلط کام کر رہے ہیں، لوگ بدعت کر رہے ہیں، یہ سب کر رہے ہیں، آپ ان کو روکیں تو آپ کیا کریں گے؟ وہ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے. ٹھیک ہے؟ اب آپ کو مختلف نام سے پکارنا شروع کر دیں گے، آئے بڑے اللہ والے، آئے بڑے وہابی، آپ اس طرح کی باتیں سنیں گے آپ لوگوں سے. اور میں نے بھی سنی ہے بہت اس طرح کی باتیں. اگر اپنے رشتے داروں میں، لوگوں میں بتاتی تھی، تو اسی طرح کی باتیں جو ہیں اپنے قریبی خاندان کے لوگوں کو بھی بتاتی تھی. تو ہم لوگوں کو، جو ہماری اور بھی سسٹر تھی، تو ہم لوگ ایسی باتیں وہابی، یہ تو وہابی طبقہ پیدا ہو گیا، یہ تو بڑے اللہ والے بن رہے ہیں، جیسے ہمیں ایسے بتانے آ رہے ہیں جیسے ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اس طرح کی باتیں جو ہے وہ سننا پڑ جاتی تھی انسان کو. ٹھیک ہے نا؟ اور پھر بعض دفعہ لوگ قطع تعلق بھی آپ سے کر لیتے ہیں اس معاملے پہ. ٹھیک ہے نا؟ کہ یہ تو کچھ مانتے ہی نہیں ہے، کسی چیز کو مانتے نہیں، یہ تو یہ بھی نہیں کرتے، یہ تو یہ بھی نہیں کرتے.
تو اس طرح کی باتیں، تو اس میں بہت صبر کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو. اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر. پھر دوسری نصیحت، مزید نصیحت کیا کی؟ لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر. ٹھیک ہے، لوگوں سے منہ پھیر کر بات کرنا جو ہے اصل میں تکبر کی نشانی ہے. ٹھیک ہے، کہ انسان جو ہے بہت زیادہ ایروگنٹ ہو جائے، یا بہت زیادہ پراؤڈ پرسن جو ہوتا ہے، جس کے اندر جو ہے عاجزی ختم ہو جاتی ہے، بالکل نہیں ہوتی عاجزی انکساری. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جب اپنے سے چھوٹوں سے حقیر سمجھ کے جب ان سے بات کرتے ہیں، تو ان کا آپ دیکھیں وہ کبھی بھی آئی ٹو آئی کانٹیکٹ کر کے بات نہیں کریں گے جب اپنے سے کمتر لوگوں سے بات کر رہے ہوں گے، منہ پھیر کے بات کریں گے. اور ہم یہ ابسا میں بھی پڑھ کے جا چکے ہیں، ابسا میں پڑھیں گے 30 پارے کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جو ہے کس طرح اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی تھی کہ آپ نے منہ پھیر لیا تھا، یہ تھوڑی سی بھی آپ کے چہرے کے اوپر ہلکی سی ناگواری، اور وہ ناگواری ایسی تھی جو صرف اللہ کو نظر آئی، کسی کو نظر نہیں آئی. وہ کہ انہوں نے یا تو دل میں محسوس کیا ان کے چہرے پہ، جو ابسا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چہرے پہ ہلکی سی ناگواری آ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کر دی کہ وہ اندھا تمہارے پاس آتا ہے اور تم جو ہو دوسرے لوگوں میں جو ہے منہمک ہو، حالانکہ وہ تو سننا چاہتا ہے اور تم ان کو بتا رہے ہو جن کے دل جو ہے وہ غفلت پہ پڑے ہوئے ہیں. تو حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی تکبر نہیں کیا تھا، کچھ نہیں کیا تھا. آپ تو نیک مقصد تھا کہ میں قریش کے بڑے لوگوں کو سمجھا دوں، شاید وہ مان لے تو وہ جو ہے اپنے قوم میں جا کے بتا سکے. لیکن یہ یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے وہ تکبر سے ریلیٹڈ ہے، کہ انسان تکبر میں آ کے جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ آئی ٹو آئی کانٹیکٹ نہیں کرتا، اور منہ پھیر کے جو ہے وہ لوگوں سے جو ہے وہ بات کرتا ہے. اور نہ زمین میں اکڑ کر چل. اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا. تو یہاں بھی وہی بات کہ یہ تکبر کرنے والے لوگوں میں ایک تو یہ خاصیت ہوتی ہے، دوسری بات یہ کہ وہ اکڑ کر چلتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ان کی چال سے خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ان کے اندر جو ہے وہ خود پسندی ہے، دکھاوا ہے یہ. ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہم پیچھے پڑھ کے جا چکے ہیں کہ زمین پہ پاؤں مار کر نہ چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. انسان کے جب یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ زمین کو پھاڑ دے یا پہاڑوں کی بلندی پر جا سکے، تو پھر کس بلبوتے پہ جو ہے وہ اتنا اکڑ کر چلتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر اسی طرح ہم قارون کا دیکھا کیسا اکڑتا ہوا چلتا جا رہا تھا، کہ لوگوں کے سامنے اپنی شان اور ٹھاٹ دکھاتے ہوئے پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے سبق دکھانے کے لیے اس کو جو ہے وہ غرق کر دیا. تو یہاں تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ نہ زمین میں اکڑ کر چل، اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا. اور پھر اسی طرح حضرت عمر نے ایک دفعہ ایک شخص کو سر جھکائے ہوئے چلتے دیکھا تو پکار کر فرمایا، سر اٹھا کر چل، اسلام مریض نہیں ہے. ایک اور شخص کو انہوں نے مریل چال چلتے دیکھا تو فرمایا، ظالم ہمارے دین کو کیوں مارے ڈالتا ہے. ان دونوں واقعات سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر کے نزدیک دینداری کا منشا ہرگز یہ نہیں تھا کہ آدمی بیماروں کی طرح پھونک پھونک کر قدم رکھے. یعنی چال جو ہے انسان کی جو ہے بتا دیتی ہے، کہ انسان کی چال اس کی شخصیت کا پتہ دیتی ہے کہ انسان جو ہے کس طرح چل رہا ہے. ایک جو ہے بہت ہی کمزور انسان ہے، اس کی چال الگ پتہ چل جائے گی. ایک بہت تندرست صحت مند انسان ہے، اس کی چال الگ پتہ چل جائے گی. ایک بوڑھا بندہ جا رہا ہے، ایک بچہ جا رہا ہے، ہر ایک کی چال جو ہے آپ دیکھ کے پہچان لیں گے. ٹھیک ہے نا. لیکن ایک مسلمان بندے کی چال میں جو ہے ایک انکساری، تواضع، عاجزی جو ہونی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. ٹھیک ہے نا. کہ وہ جو ہے انسان کو جو بھی دیکھے، جیسے صحابہ کرام تھے اس زمانے میں، لوگ ان کے چہروں سے، ان کے چال ڈھال سے جو ہے پہچان جاتے تھے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں. تو یہیں پہ حضرت عمر جو ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ دینداری کا منشا ہرگز یہ نہیں تھا کہ آدمی بیماروں کی طرح پھونک پھونک کر قدم رکھے اور خواہ مخواہ مسکین بنا چلا جائے. کسی مسلمان کو ایسی چال چلتے دیکھ کر انہیں خطرہ ہوتا تھا کہ یہ چال دوسروں کے سامنے اسلام کی غلط نمائندگی کرے گی اور خود مسلمانوں کے اندر افسردگی پیدا کرے گی. اور اسی طرح جو تھے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ عمر سید القرہ تھے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب چلتے تو زور سے چلتے، جب بولتے تو قوت کے ساتھ بولتے، اور جب پیٹتے تو خوب پیٹتے تھے. یعنی سخت تھے نا، سخت مزاج کے تھے. لیکن تقوی کے معاملے میں جو تھے آپ، سب سے زیادہ تقوی آپ کے اندر تھا. اپنے زمانے کے اندر سب سے زیادہ تقوی والے انسان تھے آپ. کہ کسی نے پتہ نہیں کسی معاملے پہ آپ سے کہا حضرت عمر سے کہ اللہ سے ڈر، تو انہوں نے اپنے گال جو تھے وہ مٹی کے اوپر رکھ دیے. یعنی بندے کہ ان سے کسی نے اس طرح کہا کہ اللہ سے ڈر، یعنی اتنے زیادہ اللہ سے جو تھے وہ ڈرنے والے تھے. پھر اس کے بعد جو ہے اپنی چال میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز ذرا پس رکھ. سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے. یعنی کیا ہے یہاں پر انسان جو ہے کسی کو، یہ بھی تمام چیزیں جو بیان کی جا رہی ہیں وہ ایک تکبر کرنے والے میں، ٹھیک ہے نا، اپنی بڑائی دکھانے والے شخص کی باتیں یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے، اور اسی سے انسان کو جو ہے وہ روکا جا رہا ہے.
تو اپنی آواز کو بھی ظاہر جو اچھا انسان ہوگا، خدا ترس انسان ہوگا، تو اس کی آواز سے، اس کی بات کرنے کے انداز سے خود ہی پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے نا، کہ وہ، لیکن یہ یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے وہ کسی کو مغلوب کرنے کے لیے، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے جو ہے زوردار آواز میں جو ہے وہ بولا جائے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے موقعوں پر نظر بھی آتا ہے کہ کوئی آقا اپنے غلام سے کتنی بدتمیزی سے بات کرے، یا اپنے خادموں سے جو ہے کوئی بدتمیزی سے بات کرے، زور زور سے ان کو، کوئی غلط کام گھر میں اگر اس سے ہو گیا، کچھ ٹوٹ گیا، کچھ پانی گر گیا، کچھ ایسی چیز کھانا صحیح نہیں پکا سکے، تو کیا ہوتا ہے کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو تکبر جن کے دل میں ہوتا ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں، زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیں گے، اور ایون کہ مارنا پیٹنا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ ظاہر اس زمانے میں بھی ہر طرح کے لوگ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی۔ تو یہاں پر ظاہر ہے ہمیں ہماری تربیت کی جا رہی ہے، ان کی بھی تربیت کی جا رہی تھی، اور ہماری بھی تربیت کی جا رہی ہے کہ ہمیں ایک اچھا مسلمان جب انسان کو بننا ہے تو ان تمام چیزوں کو اپنے اندر سے جو ہے ختم کرنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی جہاں ہماری تربیت کا کوئی پہلو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہو۔ تربیت کا ہر پہلو، زندگی کے ہر معاملے کا پہلو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے یہاں پر رکھ دیا ہے۔ اچھا، کیا تم لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں، اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں؟ یعنی کھلی اور چھپی نعمتیں، ہر چیز جو ہے ہمارے خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ کھلی نعمتوں سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو آدمی کو کسی نہ کسی طرح محسوس ہوتی ہیں، یا جو اس کے علم میں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ہاتھ پیر کام کر رہے ہیں، ہماری آنکھیں کام کر رہی ہیں، کان کام کر رہے ہیں، اور دنیا میں جو سورج چاند ستارے، جو بھی ہم اللہ تعالیٰ نے زندگی میں، ہوائیں چل رہی ہیں، بارش ہو رہی ہے، جو کچھ بھی ہے وہ کھلی ہے ہمارے سامنے، آنکھوں کے سامنے، لیکن درپردہ رہ کے کتنی چیزیں ہماری کام کر رہی ہیں وہ ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ بے شمار چیزیں، سب سے زیادہ فرشتے ہیں ہماری حفاظت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے زمین پر نگراں اتارے ہوئے جو ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ پھر ہمارے اندر کا جو سسٹم ہے وہ کس طرح سے کام کر رہا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، اندر کی ایک ایک چیز، کہ کتنا، بلکہ ایک آنکھ کے لیے کتنے عضو ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں کتنے عضو ہیں جو کام، مطلب مسلز ہیں، اس کے اندر جو ہے آرٹریز ہیں، وینز ہیں، کیا کیا چیزیں نہیں ہیں جو صرف ایک انگلی کو کام کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ اور باقی تو آپ دوسری چیزیں دیکھ لیں کہ آنکھ ہے، اس کو کام کرنے کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت ہے، تو چھوٹی سی چیز، لیکن اس کو کتنی چیزوں کی ضرورت ہے، منہ کو بولنے کے لیے کتنے زیادہ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ درپردہ کام کر رہی ہے، اس لیے ہمیں احساس ہی نہیں ہے اس چیز کا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیچھے اتنی ساری چیزیں لگائی ہوئی ہیں، تو اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں، مسخر کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ان تمام چیزوں کو۔ اس حال میں، اس پر حال یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، یعنی اتنی چیزوں کی، اتنی نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، انسان جو ہے اس کے باوجود یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرے، وہ اللہ ہی کے معاملے میں جھگڑنا شروع کر دیتا ہے کہ ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے تو کیوں اٹھائے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور ہم اپنے بتوں کو پوج رہے ہیں تو کون ہمیں منع کر، کیوں تم ہمیں ان کی منع کرتے ہو، ان کی پرستش سے، بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو، یا ہدایت ہو، یا کوئی روشنی والی کتاب ہو۔ میں نے پہلے بھی پڑھا تھا نا کہ علم کیا ہوتا ہے، جو ذاتی انسان اپنے اس سے حاصل کرتا ہے۔ ہدایت جو ہوتی ہے وہ کسی پیغمبر کے ذریعے آتی ہے، یا اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں ڈالتا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں فطری طور پہ جو ہدایت دے کے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور یا روشنی دینے والی کتاب۔ یہ تین ذرائع ہیں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو رہنمائی دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تینوں چیزوں کے بارے میں پوچھا کہ کیا ان چیزوں میں سے تمہیں کوئی چیز اپیل کرتی ہے، کسی چیز نے تمہیں بتایا ہے کہ تم جو ہو اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہو؟ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کو جو اللہ نے نازل کی ہے، تو کہتے ہیں ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس میں ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اس چیز میں جو ہے وہ جھگڑتے ہیں کہ بس اب چاہے ان کو عقل ہو نہ ہو، علم ہو، ہدایت ہو، وہ چلتے اپنے ماں باپ کے پیچھے ہیں۔ ابھی بھی کتنے سارے لوگ ہیں کہ جو بدعات ابھی ہمارے ملکوں کے اندر رائج ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں ہمارے باپ دادا سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں، اور دنیا کا معاملہ ہوتا ہے تو ماں باپ جو ہے پیچھے چلے جاتے ہیں کہ بھائی ماں باپ، آپ کو کیا پتا دنیا کہاں نکل گئی ہے، ہم تو دنیا کو دیکھ کے چل رہے ہیں۔ اس وقت ان کو ماں باپ نظر نہیں آتے دنیا کے معاملات پہ، ٹھیک ہے، لیکن دین کا معاملہ جائے گا، وہ ہمارے باپ دادا سے ایسا ہوتا چلا جا رہا ہے تو ہم ایسے ہی کریں گے۔ کتنی زیادہ اپنی ہی باتوں کے اندر جو ہے اپوزٹ ہو جاتا ہے بندہ۔ کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے، خواہ شیطان ان کو بھڑکتی آگے کی طرف کیوں نہ بلاتا رہا ہو؟ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور عملاً وہ نیک ہو، اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان جو ہے، جب جس انسان کو پتا ہے کہ میرے مالک نے مجھے پیدا کیا ہے، میرے سارے کام جو ہے وہی کر رہا ہے، تو پھر انسان جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور پھر میں دعا بھی آپ کو بتا چکی ہوں، جو ہم رات کو سونے سے پہلے جو پڑھتے ہیں، اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک، کہ میں تمام اپنے جو
معاملات میں اللہ تیرے حوالے جو ہے سپرد کر کے میں سوتا ہوں. تو جب انسان بہت مطمئن ہو جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنے اللہ کو جو ہے تمام چیزیں سونپ دیتا ہے، اور عملاً جو ہے وہ نیک بھی ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ زبان سے تو وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے حوالے کر دیا ہے، مگر عملاً وہ رویہ اختیار نہ کرے جو اللہ کے ایک مطیع فرمان بندے کا ہونا چاہیے. تو زبان اور دل دونوں کام کرے. اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا. تو ہم پڑھ کے جا چکے ہیں نا سورہ بقرہ کے اندر، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا. جو طاغوت سے کفر کر دے، اللہ پہ ایمان لیا ہے، اس نے بے شک ایسا سہارا تھام دیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں. تو اللہ کا سہارا جو بھی تھام دے، جو وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، کبھی ٹوٹتا نہیں. اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے بے شک. اب جو کفر کرتا ہے تو کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے. ٹھیک ہے نا. اب اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے حال پر اللہ ان کو دیکھنے والا ہے. اب ان کی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ڈالی گئی یا ہم پر نہیں ڈالی گئی. انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے. پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں. یقیناً اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے. اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے. کہو الحمدللہ. مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں، یعنی کہتے تو ہیں لیکن اس کی اصل حقیقت ان کے سمجھ میں نہیں آتی. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے. بے شک اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے. زمین میں جتنے درخت ہیں، اگر وہ سب کے سب قلم بن جائے اور سمندر دوات بن جائے، جسے سات سمندر مزید روشنائی مہیا کرے، تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہو. بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے. یعنی یہاں مبالغے کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ سات سمندر جو ہے پوری دنیا کے قلم جو ہے درخت قلم بن جائے. ہم خود دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا میں جتنے بھی علوم ہم حاصل کر رہے ہیں، کیا کچھ دنیا میں علوم انسان حاصل نہیں کر رہا، اور علوم کے بعد علوم کے اندر مطلب نکلتی برانچز نکلتی چلی جا رہی ہے. تو یہ علوم کس کے دیے ہوئے ہیں؟ یہ تمام علوم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں. جو دنیا کے بارے میں جاننا، کائنات کے بارے میں جاننا، اپنے بارے میں جاننا، کتابیں کی کتابیں، لائبریری کی لائبریری بھری ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ ہمارے کمپیوٹر، ہمارے سوشل میڈیا بھرمار ہے علوم کی. تو یہ سارے علوم آئے کہاں سے؟ یہ سارے اللہ کے علوم ہے جو انسان سیکھ رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اور آخرت کے اندر جو ہے سمو دیے ہمارے لیے. تو اگر آپ اس کا احاطہ کرنا چاہیں انسان، اور وہ بھی اتنا کچھ انسان لکھتا جا رہا ہے لیکن وہ اپنے لمیٹڈ مائنڈ کے ساتھ لکھ رہا ہے. اس کا دماغ جتنا لمیٹڈ ہے اسی لحاظ سے وہ لکھ رہا ہے. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کی آپ کتابیں لے کے دیکھ لیں گے، آپ لکھتے چل جائے، بندہ جو پیجز کے پیجز کالے کر دے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کی باتیں پھر بھی لکھنے کو ختم نہیں ہوں گی. یعنی کیونکہ انسان نے تو ابھی کچھ بھی نہیں کیا، عشیر کو نہیں پہنچا. جیسے میں بتاتی رہتی ہوں کہ اتنا کہتے ہیں ہم نے علم حاصل کر لیا، تو اگر باقی اللہ تعالیٰ کی یہ بات جو پرفیکٹلی اللہ تعالیٰ نے جو لکھی ہے کہ اگر اتنے ہی میسر ہو جائیں تب بھی اللہ کی باتیں جو ہیں وہ لکھنے سے مطلب ختم ہو جائیں، لیکن اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہو. بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے. تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا پھر دوبارہ جلا اٹھانا تو اس کے لیے بس ایسا ہے جیسے ایک متنفس کو پیدا کرنا اور جلا اٹھانا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کو سننے اور دیکھنے والا ہے. بے شک کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں؟ اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، سب ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں. اس کے اندر بڑی خوبصورت جو تھی وہ حدیث تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے سورج کو مسخر کیا ہے، تو حدیث کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا، جانتے ہو سورج کہاں جاتا ہے غروب ہوتا ہے؟ ابو ذر نے فرمایا، میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں. فرمایا اس کی آخری منزل عرش الہی ہے، یہ وہاں جاتا ہے اور زیر عرش سجدہ ریز ہوتا ہے، پھر وہاں سے نکلنے کی اپنے رب سے اجازت مانگتا ہے. ایک وقت آئے گا کہ اس کو کہا جائے گا کہ تو جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ جا، تو وہ مشرق سے طلوع ہونے کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، جیسا کہ قرب قیامت کی علامات میں آتا ہے. پھر حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ سورج رہٹ کی طرح ہے، دن کو آسمان پر اپنے مدار پر چلتا رہتا ہے، جب غروب ہو جاتا ہے تو رات کو زمین کے نیچے اپنے مدار پر چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ مشرق سے طلوع ہو جاتا ہے. اس طرح چاند کا معاملہ ہے. کتنی خوبصورت حدیث اگر آپ دیکھیں کہ بیسیکلی اگر چاند جو ہے مغرب میں غروب ہو رہا ہے تو اللہ کو سجدہ کرنے جا رہا ہے، اور پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے تو پھر دوسرے دن نکل آتا ہے. اللہ کے حکم سے ہی نکل رہی نا. اللہ تعالیٰ نے تو ان چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو ہے کتنی خوبصورت ان چیزوں کی جو ہے وہ انٹرپریٹیشنز کر کے ہم کو بتائی ہے. اگر دیکھیں تو سب ایک وقت مقرر تک چلے چلے جا رہے ہیں. اور کیا تم نہیں جانتے
کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یہ سب کچھ اس وجہ سے کہ اللہ ہی حق ہے. بتانے کا مقصد کیا ہے تمام چیزوں کا؟ کہ اگر اللہ نہیں ہوتا تو یہ تمام چیزیں بھی اس طرح نہیں چل رہی ہوتی. یہ ایک اللہ ہی ہے جو اتنی اسموتھ طریقے سے تمام چیزوں کو جو ہے اپنے اپنے دائرے میں رہ کے تمام چیزیں کام کر رہی ہیں. اور سمندر کا بھی ہم پڑھتے گئے نا کہ سمندر کا بھی ایک دائرہ ہے. اگر چاہے تو سمندر اپنے بند توڑ کر نکل آئے کہ دنیا میں کتنے بڑے بڑے سمندر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دائرے کار کا پابند بنایا ہوا، اپنے دائرے سے نہیں نکلتا وہ. ہاں جب اللہ چاہتا ہے تو پھر سمندر میں سیلاب بھی آ جاتے ہیں، تباہیاں بھی آ جاتی ہیں اللہ اللہ کے حکم سے. اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں. اور اس وجہ سے کہ اللہ ہی بزرگ کو برتر ہے. بے شک کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے. در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو. یعنی ایسی نشانیاں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اختیارات بالکل اللہ کے ہاتھ میں ہیں. انسان خواہ کیسے ہی مضبوط اور بحری سفر کے لیے موزوں جہاز بنا لے اور جہاز دانی کے فن اور سے تعلق رکھنے والی معلومات اور تجربات میں کتنے ہی کمال حاصل کر لے، لیکن سمندر میں جن ہولناک طاقتوں سے اس کو سابقہ پیش آتا ہے ان کے مقابلے میں وہ تنہا اپنی تدابیر کے بل بوتے پر بخیریت سفر نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو. بے شک چاہے ہم یہ بحری سمندر ہو، چاہے ہوا میں اڑنے والے جو ہیں وہ جہاز ہوں، اللہ کے بھروسے پہ انسان جا رہا ہوتا ہے. اللہ کے بھروسے پہ اپنی اللہ تعالیٰ انسان جو خیریت سے اپنی منزلوں پہ پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو زمین آسمانوں پہ کیا ہوا ہے اور نیچے اس کو سمندر پہ جو چلائے ہوئے جہازوں کو. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹائٹینک کے سبھی کو پتا ہوگا کہ ٹائٹینک کا جہاز کس خیال کے ساتھ بنایا گیا تھا. اس میں بڑا تکبر تھا اس چیز کے اندر کہ ہم نے ایسا جہاز بنایا جو کبھی مطلب تباہ نہیں ہوگا. اور کس طرح جو ہے وہ زمین کے اندر جا کے زمین کے اندر کوئی چٹان تھی اس سے ٹکرا کر جو ہے وہ خراب تباہ ہو گیا. تو اس میں ہر طرح کی چیزیں انہوں نے بالکل پھوک پھٹک کر کے بنایا تھا کہ ٹوٹے گا نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہوگا، اس میں یہ نہیں ہوگا. تو اللہ کے فیصلوں کے آگے، اللہ کی طاقت کے آگے کسی کی طاقت نہیں ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے انسانوں کو. اور جب سمندر میں لوگوں پر ایک موج صاحبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو بالکل اسی کے لیے خالص کر کے. پھر جب وہ بچا کر انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کوئی اقتصاد برتتا ہے. اقتصاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مختصر سے نکلا ہے. یعنی وہ ثابت قدم رہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہاں اللہ نے مجھے بچایا، مجھے اسی کی عبادت کرنی چاہیے، مجھے اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ اور ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا مگر ہر وہ شخص جو غدار اور ناشکرا ہے. تو ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس پہ اپنے اللہ کی عبادت پہ قائم رہتے ہیں، اور کچھ لوگ جو وہ ویسے ہی ناشکرے شروع میں بھی ہوتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو بچا دیتا ہے تب بھی جو ہے وہ اسی کیفیت سے نہیں نکل پاتے اور بلکہ زیادہ ہی ناشکرے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لوگوں بچوں اپنے رب کے غضب سے اور ڈرو اس دن سے جبکہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا. ٹھیک ہے نا. یعنی دوست، لیڈر، پیر اور اس طرح کے دوسرے لوگ تو پھر بھی دور کا تعلق رکھنے والے ہیں. دنیا میں قریب ترین تعلق اگر کوئی ہے تو وہ اولاد اور والدین کا ہے. مگر وہاں حالت یہ ہوگی کہ بیٹا پکڑا گیا تو باپ آگے بڑھ کر یہ نہیں کہے گا کہ اس کے گناہ مجھے پکڑ لیا جائے، اور باپ کی شامت آ رہی ہو تو بیٹے میں یہ کہنے کی ہمت نہیں ہوگی کہ اس کے بدلے مجھے جہنم میں بھیج دیا جائے. اس حالت پہ توقع کرنے کی کیا گنجائش باقی رہ جاتی کہ کوئی دوسرا شخص وہاں کسی کے کچھ کام آئے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنے قریبی رشتوں کو بتا دیا تو دوسرے شخص کی تو گنجائش ہی باقی نہیں چھوڑی یہاں پر. فی الواقع اللہ کا وعدہ سچا ہے، پر یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے. یعنی ہم یہ کس طرح سے دیکھیں شیطان جو انسان کے حواس پر اس کے خیالات پر جو ہے وہ حاوی ہو جاتا ہے اور دھوکے سے کس طرح سے جو ہے وہ جو ہے کام کروا لیتا ہے. انسان سوچتا بھی نہیں ہے اور کس کس طریقے سے شیطان جو اپنے کام جو ہے کروا لیتا ہے. تو جب بھی اس کو یہاں پر دھوکہ باز، اس کو خناس کہا گیا ہے کہ چھپ چھپ کے وار کرتا ہے. ایک دفعہ آتا ہے، دوسری دفعہ آتا ہے، جب تک کہ انسان جو اس کی بات میں نہیں آتا وہ آتا چلا جاتا ہے کہ میں بہکا کر ہی چھوڑوں گا اس کو. تو یہاں پہ اس لیے کہ وہ دھوکے باز تمہیں دھوکہ نہ دینے پائے. اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے. کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے، اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین میں اس کو موت آنی ہے. اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. یہ چیز اس کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے کہ مفاتیح الغیب کے اندر سے 5 چیزیں مفاتیح الغیب ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ایک تو یہ کہ قیامت کب آئے گی. نمبر 2 بارش کا معاملہ، جتنا بھی پریڈکشنز کر دیں اللہ کے حکم سے ہی ہوتی ہے بارش. پھر رحم مادر میں کیا پرورش پا رہا ہے. اب اگر ہماری الٹرا ساؤنڈ یہ بتا بھی دیتی ہے کہ یہ جو ہے بچہ پرورش پا رہا ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، جو بھی ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ جو ہے کس نیچر کا نکلے گا.
مسلمان ہوگا، کافر ہوگا، گورا ہوگا، کالا ہوگا، لمبا ہوگا، چھوٹا ہوگا، ان تمام چیزوں، یا صحت مند ہوگا یا پھر وہ ڈسیبل ہوگا، کچھ نہیں پتا ہوتا. ٹھیک ہے نا. یہ اللہ، یہ چیز جو ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس کی شخصیت کیا نکلے گی باہر آنے کے بعد. ٹھیک ہے نا. اصل چیز جو ہے انسان کی شخصیت ہے، اگر دیکھا جائے انسان کی، اور وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو یہ جو ہے مفاتی الغیب، یعنی 5 اللہ تعالیٰ جو غیب کی چیزیں جو اللہ نے رکھی ہوئی ہیں اور کسی کو بھی نہیں معلوم. اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے، بے شک علیم اور خبیر ہے. سورہ سجدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. الف لام میم، اس کتاب کی تنزیل بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ حق ہے رب کی طرف سے، تاکہ تو متنبع کرے ایک ایسی قوم کو جس کے پاس تجھ سے پہلے کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں. دیکھیں، واضح رہے کہ عرب میں دین حق کی روشنی سب سے پہلے ہود اور حضرت صالح کے ذریعے پہنچی تھی. ٹھیک ہے نا. عرب کے اندر جو زبانیں قبل تاریخ میں گزرے ہیں، پھر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام آئے، جن کا زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2500 برس قبل گزرا ہے. اس کے بعد آخری پیغمبر جو عرب کی سرزمین پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھیجے گئے، وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، اور ان کی آمد پہ بھی تقریباً 2000 برس گزر چکے تھے. یہ اتنی طویل مدت ہے کہ اس کے لحاظ سے یہ کہنا بالکل بجا تھا کہ اس قوم کے اندر کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا. اس ارشاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس قوم میں کبھی کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مدت دراز سے یہ قوم ایک متنبع کرنے والے کی محتاج چلی آ رہی تھی. اور یہ کل یا پرسوں بھی ہم بتا کے گئے تھے کہ ایک عرصے تک یہ توحید پر قائم تھی. چھوٹی موٹی چیزیں ان کی ہو گئی تھی، جیسے کعبے کے پتھر لا کے جو ہے اس کے طواف کرتے تھے کہ ہم کعبے کو آرڈر دینے کے لیے، اس طرح کی چیزیں تھی. لیکن بت کی جو پوجا تھی وہ کچھ 1-2 صدیوں کی سے پہلے کی بات تھی، کہ عمر بن لوہی جو تھا اس نے لا کے جو جب نصب کیا، اس کے بعد سے جو یہ بت پرستی جو ہے وہاں پر شروع ہوئی. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے. تو اس وجہ سے جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ اب ان کی جو ہے صحیح ہونے کی کوئی وہ نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہاں بھیجا. اور ہم یہ بھی پڑھ کے جا چکے ہیں کہ کتنے سارے لوگ تھے جو اس وقت حنفا تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی حنفا تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی، ان کو بھی یہ چیز جنہوں نے بالکل پہلے اس پہ جو ہے اسلام قبول کیا، ان سب کے دلوں میں جو تھی ان چیزوں کی برائی پائی جاتی تھی، کہ وہ کہتے تھے کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن چل رہی تھی چیزیں تو وہ بھی دیکھ رہے تھے، لیکن جیسے ہی حق ان کے سامنے آیا انہوں نے اس کو فوراً قبول کر لیا. اور اس کے علاوہ جو ہے کئی مطلب کئی سارے لوگوں کا نام جو اس میں پڑھ رہی ہوں، بہت سارے لوگوں کا نام ہے جو اس وقت جو تھے وہ بہت زیادہ جو تھے پریشان تھے، کہ جب لوگ جو تھے بتوں کی پوجا کر رہے تھے. تو یہ سب لوگ علی اعلان توحید کو اصل دین کہتے تھے، اور مشرکین کے مذہب سے اپنی بے تعلقی کا صاف صاف اظہار کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. اور ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے ذہن میں تخیل انبیاء علیہ السلام کی سابقہ تعلیمات کے باقی ماندہ اثرات ہی سے آیا تھا. اس کے علاوہ یمن میں 4تھی 5ویں صدی عیسوی کے بعد جو تحقیقات آئی ہیں، اس میں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہاں ایک توحیدی مذہب موجود تھا، اور وہاں کے لوگ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کو رحمان، رب السماوات والارض کو الہ واحد تسلیم کرتے تھے. تو جب شرک کی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جب قیامت بھی برے لوگوں پہ آئے گی، اور انبیاء بھی اللہ تعالیٰ جب بھیجتا ہے، جب بہت زیادہ جو ہے برائی پھیل جاتی ہے، اور اچھائی جو تھی وہ بہت ہی کم رہ جاتی ہے، نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے، تب اللہ تعالیٰ جو ہے پھر ان جگہوں پر جو ہے اپنے انبیاء کو مبعوث کرتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں، وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان و زمین کو ان ساری چیزوں کو جن کے درمیان میں ہے 6 دنوں میں پیدا کر دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر جلوہ فرما ہوا. اس کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی مددگار ہے، نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا. پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اور اس تدبیر کی رودات اوپر اس کی حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا ٹائم اور ہمارا ٹائم جو ہے بہت ہی ڈفرینٹ ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وقت کا بھی مالک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے وقت کو بھی کریٹ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ زبان اور جو ہے مکان و زبان سے لامحدود ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کو اس پس منظر میں، ٹائم کے پس منظر میں ہم سوچ ہی نہیں سکتے. تو یہ ٹائم جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے وہ ہماری کنوینئنس کے لیے بتا رہا ہے. یہ فرشتے جو ہیں جب بھی پہنچتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، وہ تقریباً جو ہے ہمارے اللہ کے یہاں کا وہ 1 دن ہوتا ہے، لیکن
ہمارے یہاں کے جو ہے 1000 سال کا جو ہے وہ دن ہوتا ہے، کیونکہ وہ قریش کے لوگ یہی کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آ کر جو ہے دین کی دعوت تو دیے جا رہے ہیں، اور کہتے ہیں تم نہیں مانو گے تو تمہیں عذاب آ جائے گا. تو کہہ رہے سالوں ہو گئے ان کو بولتے ہوئے، لیکن ابھی تک عذاب تو آیا نہیں. تو انہی کے جواب میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ اللہ کے یہاں تو فیصلے کب کے ہو چکے ہیں، یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو بالکل قریب لگی ہوئی ہے یہ، یعنی کہ جو بھی عذاب ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کہ تم نہیں جانتے، اصل میں اس وقت کی حقیقت کو تم نہیں جانتے. اور اللہ تعالیٰ نے نہ صرف 1000 سال بتایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ جو ہے 50,000 سال بتایا ہے. تو مختلف جگہوں کے لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کیفیت ٹائم کی جو ہے مختلف جگہوں کے لحاظ سے مختلف بتائی ہے. وہی ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، زبردست اور رحیم. جو چیز بھی اس نے بنائی ہے خوب بنائی ہے بے شک. الذی احسن کل شیء خلق وبدأ خلق الانسان من طین. اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی. گارا کیا ہوتا ہے؟ مٹی، پانی، جو پانی میں ملی ہوئی جو مٹی ہوتی ہے وہ گارا بن جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے مکان کو بنانے کے لیے سیمنٹ میں، پاکستان میں آپ دیکھتے ہوں گے، انڈیا میں کہ سیمنٹ بنائی جاتی ہے تو پہلے گارا بنایا جاتا ہے. تو اس گارے کی کیفیت کو بتایا، کالے کلر کا ہو جاتا ہے وہ بالکل اس طرح کا. پھر اس کی نسل ایک ایسے سط سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح کا ہے. یعنی اگر ہم دیکھیں تو آدم و حوا کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنا کر ان سے جو نسل بنائی، وہ کہتے ہیں نطفہ، ان کے ہی نطفہ اور ان کے ہی جو آدم السلام کا اسپرم کہہ لیں، اور جو ہے حوا علیہ السلام کا جو ہے جو ایگ کہہ لیں، اس کے ساتھ مل کر بھی انسانیت کی نشوونما ہوئی ہے. تو بیسیکلی دونوں جو ہے کتنی بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی انسانیت جو کی ہے وہ مٹی سے کی ہے. اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو نسل چلائی ہے وہ نطفہ اور ایگ سے جو ہے وہ جو ہے چلائی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے بنانے کے بعد، یعنی انسان کو جب یہ تو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن یہ بتا رہا ہے کہ انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، پھر اس کو نک سک سے درست کیا. یعنی ایک خاکہ بن گیا، ایک جو ہے بالکل حیوانی قالب بن گیا، جیسے ابھی کچھ بھی نہیں ہے، حیوانی قالب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر نک سک سے درست کیا، اس کا تصفیہ کیا. یعنی اس کا ناک، اس کے ہاتھ پیر متناسب کر کے بالکل اللہ تعالیٰ نے جس طرح ایک انسان اب نظر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس طرح پہلے نہ ہو، اس کا سر بڑا ہو، اس کا پیر چھوٹے ہوں، اس کا اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مناسب فارم میں اللہ تعالیٰ اس کو لے کے آیا. اور اس کے لیے بھی، اور ہم یہ پڑھ کے جا چکے ہیں کہ یہ ایک اسٹیج پہ چیزیں نہیں ہوئی، کئی اسٹیجز میں جا کے یہ چیزیں ہوئی ہیں، اور بہت ٹائم لگا ہے اس چیز کو. ٹھیک ہے نا. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو جیسے زمین اور آسمان جو ہے گریجولی بنے ہیں، ایک وقت اللہ چاہتا تو ایک وقت پہ اس کو کہتا ہو جا تو ایک سب ہو جاتا، لیکن ایک پروسیس میں کسی چیز کے بننے کا جو ہے اس کی چیز کے اندر جو ہے وہ اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت رکھی ہے اس کے اندر. جیسے فرض کریں اگر بچہ چاہتا تو ماں باپ کو ویسے ہی دے دیتا، لیکن ماں باپ کے پیٹ میں بچہ جو ہے 9 مہینے کے اندر تخلیق کے مراحل سے گزرتا ہے. ہو سکتا ہے 1 مہینے سے بھی گزر جاتا، 1 دن کے اندر بھی بن جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے اندر جو ہے وہ حکمت ہے. اور انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسٹیجز میں بنایا تو بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے اس کے اندر جو اپنی روح پھونک دی. جب اللہ نے اس کا تصفیہ کر دیا، اس کو نک سک سے صحیح کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو اپنی روح پھونک دی. تو اپنی روح پھونکنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ کی جو روح تھی اللہ نے پھینک دی، بلکہ اللہ اپنی روح کیوں کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے جو روح بنائی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے نا. کہ اس کے اندر یہ روح اصل میں کیا چیز ہے؟ انسان کی شخصیت ہے. لیکن جب تک وہ کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ بالکل کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جب اللہ نے روح ڈال دی اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اصل شخصیت اس کو دی. اور ابھی بھی اس کی اصل شخصیت نہیں آئی روح پھونکنے کے باوجود، جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کان، آنکھیں اور اس کو دل نہ دے دی. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو اس کو انسان بنا کر کھڑا کیا. تو یہ پروسیس جو ہے وہ ایک دن کے اندر ظاہر نہیں ہوا ہوگا، اس میں کئی عرصہ لگا ہوگا. تو اللہ نے اپنی روح پھونکی، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو اس کو کان دیے، اس کو آنکھیں دیے اور دل دیے. اور تم لوگ جو ہے پھر بہت ہی کم جو ہو شکر گزار ہوتے ہو. اللہ تعالیٰ نے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جانوروں کو بھی دنیا میں کتنی جو ہے کریشنز ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بھی دی ہیں، دل بھی دیے ہیں، کان بھی دیے ہیں، لیکن جو بصیرت اور بصارت جو دی ہے اللہ تعالیٰ نے، جو سمجھنے کی جو کیفیت ہے، سوچنے کی جو ہے فیکلٹیز جو ہے انسان کو دی اللہ تعالیٰ نے، یا جن کو دیے یا انسان کو دیے. کیوں دیے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش کرے. کسی اور مخلوق کی آزمائش نہیں ہونی سوائے جنوں انسانوں کے. تو بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے کر ایک خوبصورت انسان بنا کے کھڑا کر دیا تاکہ تم شکر گزاری کرو. تو انسان کیا ہے؟ کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر گزار کرتا ہے، بلکہ اللہ کے معاملے میں جھگڑتا ہے. اور دوسرا شکر گزاری کا معاملہ یہ کہ
عام طور پہ بھی اگر ہم دیکھیں، اگر اس کو لٹرل میننگ میں بھی دیکھیں، تو کیا ہے کہ انسان جو ہے، مجھے اللہ نے چھوٹا بنا دیا، مجھے اللہ نے کالا بنا دیا، اس کو گورا بنا دیا، اس کی ناک چھوٹی ہے، اس کی ناک لمبی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں ہم ان چیزوں میں جب بھی آئینہ دیکھیں گے، کچھ نہ کچھ اپنے اندر خامیاں محسوس کر کے اپنے آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے ہر چیز دی ہے. ہم سب کا حال ہے، چاہے وہ میں بھی ہوں، کوئی بھی ہو، تو کہیں نہ کہیں چیز اپنے منہ کے اندر جو ہے نظر آئے گی، اپنے ہاتھ پیروں میں نظر آئے گی، اور کہیں نہ کہیں ہماری ناشکری کا لفظ کہیں نہ کہیں اللہ سے نکل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہیں تو سچ شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہر چیز سے نوازا ہے، اور ایک بہترین انسان کی صورت میں جو ہے بنا کے نکال کھڑا کیا ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا پھر ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اور ایک بات بتانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں بنایا ہے اتنے پروسیس سے، تو جب وہ بنانے سے نہیں تھکا، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، تو اس کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ وہ اس کو دوبارہ بنا دے. اور دوبارہ بنانا پہلی چیز کے بنانے کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے. اصل بات یہ ہے کہ اپنے رب کی ملاقات کی منکر ہیں. ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ تم پر مقرر کیا گیا ہے، تم کو پورا کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا، اور پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹائے لائے جاؤ گے. پورے کا پورا، یعنی ہماری جو شخصیت اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں ڈالی تھی، وہ شخصیت پوری کی پوری، یعنی ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے سب کچھ، اللہ بتا رہے نا شخصیت کا حصہ ہے انسان کی، تو پورا کا پورا نکال دیا جائے گا. اب یہ نہ انسان بولے کہ مردہ پڑا ہوا ہے تو یہ سن رہا ہے، مردہ پڑا ہے تو دیکھ رہا ہے. یہ سب نہیں، شخصیت نکل گئی، روح پوری کی پوری نکل گئی، تو کوئی چیز بھی باقی نہیں رہی. تو یہ روح جب تک باقی ہوتی ہے، جب یہ بندہ سن رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ بھئی مردہ آنکھیں بند کر دو، کان اس کے وہ کر دو، وہ ایسے رو نہیں، مردے کو تکلیف ہوگی. تو مردے کی تو سب چیزیں نکل گئی، اب کس بات کی اس کو تکلیف ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ وہ تو اصل میں روح تھی، جو شخصیت تھی، جو اللہ تعالیٰ نے ڈالی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے نکال دی. اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اسباب و وسائل کا سلسلہ کاٹ دیا جاتا ہے. اب اسے یہ نہیں پتا کہ دنیا میں کیا معاملات ہو رہے ہیں. مرنے کے بعد انسان جو ہے بالکل بے جان بے ساکت چیز ہو جاتی ہے. اس کو خود نہیں پتا کہ جو میرا بچہ رو رہا ہے، یا میری بیوی رو رہی ہے، یا یہ رو رہا ہے، کچھ نہیں اس کو پتا ہوتا. وہ تو چلا گیا، اب اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہو رہا ہے، جو بھی معاملہ انسان کا. تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ پھر تو اپنے رب کی طرف پلٹائے لائے جاؤ گے. پھر اسی روح کو جو ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے جو روح نکالی ہے، یعنی ہماری جو اصل شخصیت ہے، اسی شخصیت کو اللہ تعالیٰ نیا جنم دے گا، نیا جسم دے گا، اس کو اسی کا حساب کتاب ہوگا، اور اسی کی جزا اور سزا دی جائے گی. اور وہ جسم کیسا ہوگا؟ یہی جسم ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی، جیسے زمین و آسمان چینج کر دیے جائیں گے نا، اسی طرح ہمارے جسم کو جو ہے وہ چینج کر دیا جائے گا. اب وہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ جیسے ایک بڑھیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، علیہ وسلم بھی مذاق کیا کرتے تھے، تو ایک بڑھیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی کہ آپ بوڑھے لوگ جنت میں جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں. تو وہ روتی ہوئی چلی گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے کہا اس سے بولو کہ وہ بوڑھے لوگ نہیں جائیں گے، وہ جوان ہو کے جنت میں جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے مطلب وہ بوڑھی کیسی تھی، چکڑے چپڑے بال، آنکھوں کے اندر سے وہ نکل رہا ہے، اور اس طریقے سے کتنا بڑھاپا بعض دفعہ انسان کو پہنچ جاتا ہے کہ اسے اپنا شعور بھی نہیں ہوتا انسان کو. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جو ہے اپنی جو خوبصورتی والی شکل میں ہوگا، جو جنت میں جائیں گے، ان کو کتنے خوبصورت فارم میں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو کرے گا. اور ہر بندے کو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک ہی عمر کا، مرد ہو یا عورت ہو، ایک ہی عمر کا کر دے گا. اور ہر شخص کی خوبصورتی اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کو دوسرے کی خوبصورتی کچھ بھی اپیل نہیں کرے گی. یہ مسلمان کی بتا رہی جو جنت میں جائیں گے، ہر ایک کو اپنی خوبصورتی سب سے زیادہ اچھی لگ رہی ہوگی. تو یہ اللہ کی مہربانی، اللہ کا کرم ہے، جو اپنے بندوں کو اس دن دے گا. پھر تو اپنے رب کی طرف پلٹائے لائے جاؤ گے. کاش تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے. اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے ہمارے رب، ہم نے خوب دیکھ لیا، خوب سن لیا، اب ہمیں واپس بھیجے تاکہ ہم نیک عمل کریں. ہمیں یقین آ گیا. جواب میں ارشاد ہوگا اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، مگر میری وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا. بس اب چکھو مزہ اپنی اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ بات کب کہی تھی؟ جب شیطان جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کھڑا ہو گیا تھا کہ میں تیری جو ہے خلقت کو بہکا کر رہوں گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں میں تیرے سمیت جو تیری بات مانیں گے میں ان سمیت جہنم کو بھر دوں گا. تو یہیں پہ اللہ تعالیٰ وہ بات بتا رہے ہیں. بس اب چکھو مزہ اپنی اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا، ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا. چکھو ہمیشہ کے عذاب کا مزہ اپنے کردوتوں کی پاداش میں. ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کے جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور تکبر نہیں کرتے.
उनके पीछे बिस्तरों से अलग रहती हैं, अपने रब को खौफ और तबा के साथ पुकारते हैं। हम कैसे पुकारते हैं अल्लाह ताला को? रातों को उठते हैं या सुबह की नमाज पढ़ रहे हैं, तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है, तो अपने रब को ये खामोशी के साथ गिड़गिड़ा के अल्लाह को कर दिया कि अल्लाह ताला ये परेशानी है, ये मुसीबत है, इसको सॉल्व कर दे। तो अल्लाह ताला के इंसान को अल्लाह ही से तबा होनी चाहिए और अल्लाह ही के साथ जो है वो खौफ का इजहार करना चाहिए। और जो कुछ जिस हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। फिर जैसा कुछ आंखों की ठंडक का सामान उनके अमाल की जजा में उनके लिए छुपा कर रखा गया है, इसकी किसी मुतनफ्फिस को खबर नहीं। यानी अल्लाह कहता है फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति अयुनिन जज़ाअम बिमा कानू यअमलून। अल्लाह ताला ने ऐसी चीजें छुपा के रखी है, न किसी कान ने उसके बारे में सुना है, न किसी आंख ने। यानी अल्लाह ताला ने फरमाता है कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो कुछ फराहम कर रखा है जिसे कभी किसी आंख ने देखा, न कभी किसी कान ने सुना, न कोई इंसान कभी इसका तसव्वुर कर सका है। ये तो बस अल्लाह ताला हमें हमारी जो है समझ के लिए जो जन्नतों का ज़िक्र करता है या दोज़ख का ज़िक्र करता है, लेकिन उसकी कैफ़ियत क्या होगी, वो हमें नहीं मालूम। ठीक है ना? अल्लाह ताला के फल दिए जाएँगे खाने को या जो है हमेशा के लिए वहाँ पे साया होगा। और वो जो है लड़के जो होंगे, कम उम्र लड़के जो है, बहुत सारे लड़के जो है मोतियों की तरह बिखेर दिए जाएँगे और वो खिदमत कर रहे होंगे, ठीक है ना? सोने और चांदी के जो है बर्तन घुमाए जाएँगे, लेकिन हमें नहीं पता उन सब चीज़ों की कैफ़ियत क्या होगी। सुबह-शाम जो है खाना मिलेगा, उसकी कैफ़ियत क्या होगी? तो अल्लाह ताला हमारी ज़बान में बताते तो हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो उसकी कैफ़ियत क्या होगी, वो किस तरह से होंगी। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह ताला उसमें जाने वाला बनाए और हमें तौफ़ीक दे कि हम वो अमाल करें। अल्लाह ताला भला कहीं ये हो सकता है कि जो शख्स मोमिन है, वो उस शख्स की तरह हो जाए जो फ़ासिक हो। कितनी जगह अल्लाह ताला बता रहे हैं कि कोई काफ़िर जो है वो मोमिन की तरह हो सकता है, मोमिन किसी फ़ासिक की तरह हो सकता है, अंधा और नाबीना बराबर हो सकते अंधा और बीना जो है बराबर हो सकते हैं, ठीक है ना? अल्लाह ताला बार-बार जो है वो मवाज़ना करते हैं, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। जो लोग ईमान लाए, जो नेक अमल किए, उनके लिए तो जन्नतों की क़यामगाहें हैं, ज़ियाफ़त के तौर पर उनके अमाल के बदले में, और जिन्होंने फ़िस्क इख्तियार किया, उनका ठिकाना दोज़ख है। जब कभी वो इससे निकलना चाहेंगे, इसी में धकेल दिए जाएँगे और उनसे कहा जाएगा, चखो उस आग के अज़ाब का मज़ा जिसको तुम झुठलाया करते थे। अल्लाह ताला हमें अज़ाब जहन्नम से बचाए परवरदिगार। तौबा अल्लाह। उस बड़े अज़ाब से पहले हम इसी दुनिया में किसी न किसी छोटे अज़ाब का मज़ा इन्हें चखाते रहेंगे। शायद कि ये अपने बाग़ियाना रवि से बाज़ आ जाएँ। दुनिया में भी अल्लाह ताला इंसान को सबक देने के लिए, चाहे वो काफ़िर हो, चाहे वो मुसलमान हो, अल्लाह ताला हमें सुधारने के लिए हमारे पर कुछ न कुछ आज़माइशें भेजते रहते हैं। शायद कि इंसान जो है सुधर जाए। और उससे बड़ा ज़ालिम कौन होगा जिसे इसके रब की आयत के ज़रिए से नसीहत की जाए, फिर वो इससे मुँह फेर ले। तो उससे ज़्यादा बदनसीब इंसान कौन होगा कि हिदायत उसके सामने आई और उसने मुँह फेर लिया। ऐसे मुजरिमों से तो हम इंतकाम लेकर रहेंगे। इससे पहले हम मूसा को किताब दे चुके हैं, लिहाज़ा उस चीज़ के मिलने पर तुम्हें कोई शक नहीं होना चाहिए। उस किताब को हमने बनी इसराइल के लिए हिदायत बनाया था। जब उन्होंने सब्र किया और हमारी आयत पर यकीन लाते रहे, तो इनके अंदर हमने ऐसे पेशवा किए जो हमारे हुक्म से रहनुमाई करते थे। अरे जब तक उनके अंदर अच्छे लोग रहे, उनकी रहनुमाई अच्छे लोगों से होती रही। और यही होता है ना कि जब अवाम जो है बुरी हो जाती है, तो उन पे हुक्मरान भी ऐसे ही मुसल्लत कर दिए जाते हैं। जब अवाम के अंदर अच्छाई-बुराई की तमीज़ खत्म हो जाती है, तो वो अपने ऊपर ऐसे लोगों को मुसल्लत करती है जो उन पे ज़ालिम होते हैं, उन पर ज़ुल्म करते हैं। और आप ये देख रहे हैं अपने आजकल के जो आप हालात देखें, उसपे ऐसे ही हुक्मरान मुसल्लत हैं। और इंसान अब कहते हैं ना कि जब जैसा इंसान खुद होता है, वो वैसे ही उसके हालात हो जाते हैं। और जब वो कौम जब तक सही नहीं हो सकती, जब तक अपने हालात को चेंज नहीं करती। तो अल्लाह ताला किसी भी कौम को नहीं बदलता जब तक वो अपने हालात को खुद बदलने की कोशिश नहीं करती। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे हालात हैं, अगर हम खुद अपने आप को नहीं बदलेंगे, तो चाहे जितनी दुआ कर लें, खाना काबा में जाकर दुआ कर लें, कुछ भी कर लें, वो हालात जो है सुधर नहीं सकते जब तक कि इंसान अपनी इस्लाह जो है खुद नहीं करेगा। यकीनन तेरा रब क़यामत के रोज़ उन बातों का फ़ैसला करेगा जिनमें बनी इसराइल बाहिम इख्तिलाफ़ करते रहे। और क्या इन लोगों को इन तारीख़ी वाक़यात में कोई हिदायत नहीं मिली कि इनसे पहले कितनी कौमों को हम हलाक कर चुके हैं, जिनके रहने की जगहों में आज ये चलते-फिरते हैं। इससे बड़ी निशानियाँ हैं। क्या ये सुनते नहीं हैं? और क्या इन लोगों ने ये मंज़र कभी नहीं देखा कि हम एक बे-आब-ओ-गया ज़मीन की तरफ पानी बहा लाते हैं, फिर इसी ज़मीन से वो फ़सल उगाते हैं जिससे इनके जानवरों को भी चारा मिलता है और ये खुद भी खाते हैं। तो क्या इन्हें कुछ नहीं सूझता? ये लोग कहते हैं कि ये फ़ैसला कब होगा? अगर तुम सच्चे हो, इनसे कहो फैसले के दिन ईमान लाना उन लोगों के लिए कुछ भी नाफ़ी ना होगा जिन्होंने कुफ़्र किया है। फिर उनको कोई मोहलत ना मिलेगी। अच्छा इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो, इंतज़ार करो, ये भी मुंतज़िर हैं। तो ये देखिए अल्लाह ताला कितने बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हैं। बाज़ जगह अल्लाह ताला जो है बहुत प्यार से समझाते हैं। काश कि इंसान जो है वो समझ ले, काश कि इंसान जो है समझ ले, ठीक है ना?
تو ہمارے لیے بھی اس میں بہت زیادہ سبق ہے، ان دونوں صورتوں کے اندر ہم نے کتنے اپنے لیے سبق دیکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے سبق حاصل کرنے والا بنائے اور اس پر چلنے والا بنائے رب العزت، اور ہمیں ہدایت دے اور سیدھے راستے پر قائم رکھے. آمین رب العالمین. بس یہیں تک ختم کرتے ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام علیکم. اشهد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. 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 وإياك everyone.